الذين آمنوا أشد حبا لله إلى آخر الآية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، دنیا کے اندر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد اس کو راستہ دکھانے والے، اس کے گھر والے، اس کے گائیڈ جس طرح کا سوچ اور فکر رکھتے ہیں، وہ بچہ اسی طرف کو چل پڑتا ہے۔ اگر عیسائیت مذہب رکھنے والے لوگ ہوں تو اس بچے کی پرورش ایسے انداز سے کی جاتی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ عیسائی مذہب کو قبول کرنا اور پسند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر اسلام اور اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں تو اس بچے کی پرورش اور تربیت پھر ایسے انداز پر ہوتی ہے کہ بچے کے دل میں آہستہ آہستہ ایمان اور خدا کی وحدانیت بیٹھتی چلی جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں، لیکن جس طریقے کا ماحول اور جس طریقے کا معاشرہ اور جس طریقے کے اس کے دیکھ بھال کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس بچے کو اس طرف کو مائل کر دیتے ہیں۔ لیکن قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے اندر اپنی محبت کو ڈالتے ہیں اور ڈال ہی کر پیدا کرتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ محبت میں بھی فرق ہے۔ کسی کے اندر محبت کم ہے اور کسی میں زیادہ ہے، یہ تو کہا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی مسجد کے دروازے پر نہیں آتا، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اس کے دل میں بھی محبت ہے مگر کم ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچ رہا ہے، زندگی اپنی پسند کے مطابق گزار رہا ہے، تو اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت ہے مگر کم ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اللہ کے نافرمانیوں سے بچتا ہے، تو اسے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہے بنسبت ان لوگوں کی۔ محبت کے اندر فرق تو کیا جا سکتا ہے، لیکن محبت کے کمی کی وجہ سے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے سامنے والے کو کبھی کسی بری حالت پر دیکھ کر گھٹیا اور اس کو اپنے سے برا نہیں سمجھنا، اپنے سے برا اور بیکار نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے زمانے کے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں۔ ان کا ایک جگہ قول نقل ہے
کہ کبھی کسی انسان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ تم اس کے بارے میں برا گمان کر کے تم گناہ کے اندر مبتلا رہو اور وہ توبہ کر کے تم سے زیادہ آگے بڑھ جائے۔ اس لیے کسی کو اگر کوئی بری حالت پر دیکھے تو آدمی اس برائی پر، جس برائی کے اندر وہ مبتلا ہے، اس برائی کو تو برا سمجھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر شراب پی لیا ہے، نشے میں زمین پر پڑا ہے، منہ پہ مکھی لگ رہی ہے، راستے کے کنارے سڑک پر پڑا ہے، تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ شراب بہت بری چیز ہے، اللہ اس کی مجھ سے مجھے حفاظت فرما، لیکن وہ شخص کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس عمل کی وجہ سے بیچارہ آج مجبور پڑا ہے، گناہ کے اندر مبتلا نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل اس کو اللہ توفیق دے دیں اور وہ اس گناہ سے بچ کر ہم سے زیادہ آگے بڑھ جائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے دنیا کے اندر ہر انسان کے دل میں اپنی محبت کو ڈال کر دنیا میں بھیجا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اس محبت میں ترقی پیدا کرے، اس محبت کے اندر میں بڑھوتری پیدا کرے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے دن میری زندگی ہے میں اس میں چین و سکون سے رہوں، تو محترم حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آدمی جب اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر پیدا کرتا ہے تو اس محبت کی برکت سے دنیا بھی چین و سکون سے گزرتی ہے۔ آخرت تو گزرے گی ہی گزرے گی، لیکن دنیا بھی اللہ تعالیٰ چین و سکون والا بنا دے گی۔ اس کے برخلاف اگر انسان دنیا کی محبت کو پیدا کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آخرت سے بھی غفلت کر جائے، اور دنیا میں تو اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پورے طریقے سے نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی ایک دکان ہے، دنیا کی محبت دل کے اندر میں ہے، یہ چاہے گا کہ ایک اور میری دکان ہو جاتی تو کچھ آمدنی اور بڑھ جاتا۔ دنیا کی ہوس اگر دل کے اندر میں ہے، آدمی ریٹائر ہو گیا، نوکری کے بعد دل یہ چاہتا ہے کہ کوئی اور ملازمت مل جاتی، گھر میں خالی بیٹھا ہوں، کچھ اور پیسے گھر میں آ جائیں۔ ایک مکان ہے دل کے اندر اگر محبت ہے تو محترم دل یہ چاہے گا کہ ایک اور مکان اپنے ناتی اور پوتوں کے لیے بناؤں۔ لیکن جب اللہ کی محبت اس کے برخلاف دل کے اندر میں جگہ لے گی تو محترم پھر دل ان چیزوں کی طرف نہیں چاہے گا۔ دل یہ چاہے گا کہ میرا مالک جس سے مجھے محبت ہے اس سے میرا تعلق کیسے بڑھے۔ کتابوں میں لکھا ہے جب دنیا کے اندر آدمی کسی چیز سے ڈرتا ہے، مثال کے طور پر سانپ کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے تو آدمی اس سے دور بھاگتا ہے، کسی دشمن سے اس کو ڈر ہے تو آدمی اس سے دور رہتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں جس چیز سے بھی اس کو ڈر لگتا ہے آدمی اس سے بھاگتا ہے اور دور ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ سے انسان اپنے دل کے اندر اللہ سے ڈر پیدا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوتے ہیں اور وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ دنیا سے ڈر پیدا کرے گا تو جس چیز سے ڈر پیدا کر رہا ہے اس چیز سے دوری ہو جاتی ہے، لیکن جب انسان اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرتا ہے تو اللہ کی محبت بڑھنے لگتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ اور زیادہ نماز کی پابندی کروں، اگر نماز کی پابندی کرتا تھا تو دل چاہتا کہ نہیں اشراق اور چاشت کی بھی پابندی کروں، اگر اشراق اور چاشت کی پابندی کرتا تھا تو دل چاہنے لگتا ہے کہ نہیں میں کچھ صدقہ اور خیرات کروں، میں اللہ کے لیے کیسے آگے بڑھوں اور مجھے اللہ سے قرب کیسے حاصل ہو جائے۔ کب؟ جب اللہ کا ڈر دل کے اندر میں انسان پیدا کرتا ہے۔ تو ایک وقت تو یہ ہے کہ جب دنیا کی چیزوں کا ڈر انسان کے دل میں آتا ہے تو آدمی اس چیز سے دور ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا ڈر دل کے اندر میں آتا ہے تو اللہ کی محبت اور اللہ سے تعلق اور لگاؤ میں اور قریب ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرق یہ بتایا کتابوں کے اندر میں کہ جب انسان دنیا کی کسی چیز سے محبت کرتا ہے، چاہتا ہے، یہ دنیا اور آخرت اللہ اور دنیا کے محبت کے درمیان فرق میں بتا رہا ہوں۔ دنیا کی کسی چیزوں سے جب انسان محبت کرتا ہے تو دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ظاہر میرے قریب ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر مال سے محبت ہے تو دل یہ چاہتا ہے کہ تجوری ہماری بھری رہے،
گھر میں ہمارے پاس مال بھرا رہے، ہماری کسی ضرورت کے لیے مجھے کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر عورت سے محبت ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ وہ عورت میرے قریب رہے، اس کے جسم سے محبت ہے تو وہ جسم میرے قریب رہے۔ اسی طرح دنیا کی کسی بھی چیز سے جب محبت ہوتی ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ اس کا وہ جسم ظاہری بناوٹ اور ظاہری شکل و صورت مجھ سے قریب ہونا چاہیے، لیکن اس کے برخلاف جب اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے تو محترم پھر اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے جسم کی مجھے ضرورت نہیں، تمہارا دل میرے قریب ہونا چاہیے۔ تم بیوی کے پاس ہو، ہنسی مذاق کر رہے ہو، پھر بھی تمہارا دل میرے قریب ہونا، میرے طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، تسبیح پڑھ رہے ہو، مسجد میں ہو، پھر بھی تمہارا دل میری طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ دنیا کے کہیں پر بھی تم چلے جاؤ، تمہارا دل میرے قریب ہونا چاہیے۔ یہ اللہ اور دنیا کی چیزوں سے محبت میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا کی چیزوں سے محبت ہونے میں ظاہری شکل و صورت کو آدمی اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ سے جب محبت کرے گا تو ظاہری جسم کو اللہ نہیں مانگتے، اللہ کہیں گے کہ تمہارا دل میرے قریب ہونا چاہیے، میں تیرے قریب ہوں، تم مجھ سے قریب ہے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، اس کی وحدانیت، اس کی تعریف تو کی نہیں جا سکتی۔ ایک موقع پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل یاد آیا، آپ نے فرمایا، کسی نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں اتنی زیادہ اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ اس سے زیادہ کسی کی نہیں کی جاتی، وہ ہے اللہ۔ اور الگ الگ زبانوں میں الگ الگ طریقوں سے اللہ کی اتنی تعریف کی جاتی ہے پوری دنیا میں کہ اس سے زیادہ کسی کی تعریف نہیں کی جاتی ہے، وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ اس کے سامنے رونے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کسی دوسرے کے سامنے اتنا زیادہ رویا نہیں جاتا ہے جتنا اللہ کے سامنے رویا جاتا ہے۔ اور اللہ کے سامنے اتنا، اللہ سے اتنا مانگا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس سے اتنا مانگا جاتا ہو۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ اللہ سے کتنا مانگا جاتا، ہر انسان اللہ ہی سے مانگ رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی قدرت اور طاقت والی ذات ہے، اس سے اگر ہم اپنا تعلق، اپنا لگاؤ پیدا کریں گے تو محترم اس سے آخرت کی طرف ذہن اور آخرت کی طرف ہمارے اعمال، ہمارے اعضاء مڑیں گے۔ اور اگر اس کے برخلاف دنیا کی طرف توجہ ہوگی تو دنیا اتنی غالب ہوگی، پھر آخرت کی طرف توجہ اور ذہن کو مڑنے میں دشواری ہوگی۔ بعض وقت اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ آدمی دنیا ہی میں پھنس جاتا ہے، اور بعض وقت اگر اللہ اس کو کچھ ہدایت دیتے ہیں تو کچھ کرنے لگتا ہے۔ اس لیے محترم اکابرین اور بزرگان دین، صحابہ کرام کے حالات کا اگر ہم مطالعہ کا معمول بنائیں گے اور ان کے حالات کو سنیں گے تو اس سے بھی ایک طریقے سے ذوق شوق پیدا ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے اللہ سے محبت کرتے تھے اور کیا کیا تڑپ اپنے دلوں کے اندر میں رکھا کرتے تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ لوگ جنت الفردوس اللہ سے مانگتے ہیں، لوگ جنت الفردوس اللہ سے مانگتے ہیں، اور حدیث میں بھی آیا ہے مانگنے کا منع نہیں ہے۔ تو اس حدیث کی مناسبت سے اللہ کے نبی نے چونکہ مانگنے کے لیے حکم دیا ہے، اس لیے میں جنت الفردوس اللہ سے مانگتا ہوں، ورنہ میں تو اس لائق ہوں، جنت کیا، جنت کی جنتیوں کے جوتا اتارنے کی جگہ پر بھی اگر مجھے جگہ مل جائے تو میرے لیے خوش قسمتی۔ اتنا بڑا شخص جو سلسلے چشتیہ کا اہم رکن ہے، اکابرین کا سلسلہ چل کر وہاں جا کے رکتا ہے، وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جنت الفردوس تو میں اس لیے مانگتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، ورنہ میری کیا حیثیت اور میرے کیا اعمال، مجھے تو اگر جنتیوں کے جوتے کے پاس بھی جگہ مل جائے تو میرے لیے خوش قسمتی ہے۔ آج اگر محترم ہم تہجد پڑھنے والے بن جائیں، کچھ اعمال اللہ ہم سے ایسے کرا لے جو دوسروں سے نہیں ہو پاتے ہیں، تو محترم دل کے اندر عجیب گھمنڈ اور عجیب تکبر اور عجیب
ہمارے دل کے اندر وسوسے اور خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض وقت وہ آزاد سے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں اور بعض وقت زبان سے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہی حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر اپنے حالات میں لکھا ہے کہ اگر اللہ پوچھے گا کہ امداد اللہ کیا چاہتے ہو، تو میں یہی کہوں گا کہ اے اللہ، دنیا میں بن دیکھے اپنی پیشانی کو تیرے سامنے رگڑا کیا کرتا تھا، اب یہ چاہتا ہوں کہ ایک مصلی کے برابر جگہ مجھے یہاں جنت میں دے دے کہ تجھے دیکھ کر میں پیشانی سجدے میں رگڑتا رہوں، اور کچھ نہیں چاہیے۔ دنیا میں بن دیکھے اپنے پیشانی کو زمین پر ٹکایا کرتا تھا، اب تو میرے سامنے ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک جگہ دے دے تاکہ دیکھ دیکھ کر میں تجھ کو اپنے سامنے پیشانی کو زمین سجدے کرتا رہوں۔ تو محترم، اس طرح کا شوق، اس طرح کا جذبہ اور اس طرح کی باتیں کتابوں میں نہیں لکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ جب محبت دل کے اندر میں آتی ہے، ایسی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر ان کے ڈالتے ہیں۔ آج آدمی تھوڑی سی محبت دل کے اندر میں اللہ کی ہے تو آدمی اللہ کی برائی کہیں ہو جائے، اللہ کا نام کاغذ میں لکھا ہوا کہیں پڑا ہوا دیکھ لے، فوراً آدمی اٹھاتا ہے، چوم لیتا ہے اور اونچی جگہ پر رکھ لیتا ہے۔ یہ معمولی سی ادنا سی محبت کی علامت ہے۔ اگر اور زیادہ ہم محبت میں ہاتھ آگے بڑھائیں گے، دوستی اور تعلقات کو بڑھائیں گے اور محبت اللہ سے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تو محترم پھر نماز پڑھنا، پنج وقتہ مسجد میں آ کر روزے رکھنا، حرام کاریوں سے بچنا، گناہ سے بچنا پھر آسان ہو جائے۔ پھر دل اس طرف کو نہیں چاہے گا، دل ادھر چاہے گا جس کی محبت ہے، دل تو اس طرف کو کھینچتا نہیں چلے۔ اس لیے محترم، شروع میں قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں تلاوت کیا، اس کے اندر اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر ایمان والا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب سے زیادہ محبت اس کے دل میں اللہ کی ہونی چاہیے۔ دنیا کی محبت تو ہو، اگر نہیں محبت ہوگی تو روزی روٹی کیسے کمائے گا؟ بیوی کی محبت نہیں ہوگی تو بیوی کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ بچوں کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو بچوں کی پرورش کیسے کرے گا؟ محبت تو ہو، لیکن اتنی محبت ہو کہ اسی کی محبت وہیں تک ہی محدود رہے۔ سب سے زیادہ غالب اللہ کی محبت ہو۔ بیوی کی محبت کی وجہ سے اللہ کے کسی احکام پر نافرمانی رکاوٹ نہ بنے، بچوں کی محبت کی وجہ سے کہیں حرام قدم روزی کے کمانے پر نہ پڑ جائے۔ محبت ہے الگ چیز ہے، کما کر کھلائیں گے، ان کو پلائیں گے، ان کی پرورش کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حرام طریقے سے روزی کما کر بچوں کی پرورش کی جائے۔ اگر حرام طریقے سے روزی کما کر بچوں کی پرورش کی جا رہی ہے تو محترم یہ اللہ کے بچوں کی محبت اللہ کی محبت پر غالب ہے۔ اگر بیوی کی محبت کی وجہ سے آدمی کسی نافرمانی کے اندر مبتلا ہے تو یہی کہا جائے گا کہ بیوی کی محبت اللہ کی محبت پر غالب ہے۔ اس لیے محبت تو ہونی چاہیے، بغیر محبت کے دنیا کے اندر میں جتنا دن اللہ نے زندگی گزارنے کا موقع رکھا ہے گزار نہیں سکتا۔ اس لیے محبت ضروری ہے، لیکن ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کا جہاں مسئلہ آ جائے تو وہاں پھر آدمی دنیا کی محبت کو پیچھے چھوڑنا۔ اس لیے قرآن پاک کی آیت کے اندر بھی اللہ ہم سے یہی چاہتے ہیں، اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جب سوچے گا تو دل کے اندر اللہ کی محبت بڑھے گی۔ مثال کے طور پر آدمی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا تو یہ سوچے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے گھر مجھ کو بلایا، آدھا گھنٹہ اپنے گھر میں رکھا، دین کی باتیں سننے کا موقع دیا، اپنے آگے پیشانی جھکانے کا موقع دیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ بہت سارے بندے تیرے آج بھی ایسے ہیں جو تیرے گھر کا دروازہ تک بھی تو ان کو نہیں بلایا اور کاموں کے اندر مشغول رکھا، اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دی، اللہ تیرا شکر ہے۔ گھر پہنچا آدمی گاڑی سے کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھا، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیری دی ہوئی نعمت کتنی ہے، کتنے چین سے میں کھا رہا ہوں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اسی دانے کے لیے ہاتھ پھیلا پھیلا کر لوگوں کے سامنے پھر رہے ہیں۔ قدم قدم پر ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش ہو رہی، اس نعمتوں کو جب ہم اپنے دل کے اندر سوچنے کا معمول بنائیں گے تو محترم اللہ کی محبت دل کے اندر بڑھے گی۔ پھر محبت جب بڑھے گی تو پھر انسان اللہ ہی کی طرف کھینچتا چلا جائے گا، دنیا سے اس کے دل کے اندر ہوس، دنیا کی خواہشات، دنیا کی محبت کم کی چلی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سے زیادہ اور مسائل کا سلسلہ چونکہ شروع کیا گیا تھا، کچھ مسائل تیمم کے سلسلے میں اس سے قبل کئی جمعہ قبل بتایا گیا تھا کہ تیمم کے اندر میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ اگر کسی کو کوئی عذر ہے
اور کتنی چیزوں کی وجہ سے تیمم کر سکتا ہے آدمی، وہ انشاءاللہ پھر آئندہ جمعے میں بتاؤں گا۔ ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ تیمم کے اندر میں 3 چیزیں فرض ہیں، ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر چھوٹ جائے تو تیمم نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلی چیز ہے نیت۔ تیمم کے اندر نیت کرنا ضروری ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، یا میں بدن میں ناپاکی ہے، غسل کی ضرورت ہے، پانی نقصان دہ ہے اور اس کی جگہ پر بدن کو پاک کرنے کے لیے تیمم کر، اگر بدن ناپاک ہے اس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا تو نیت کرے کہ میں بدن کو پاک ہونے کے لیے نیت کرتا ہوں۔ تو نیت کرنا تیمم کے اندر میں فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ یہی غسل کے اندر میں، وضو کے اندر میں نیت فرض نہیں ہے۔ ایک آدمی بیٹھا وضو کرنے کے لیے بات کر رہا ہے اور پورا وضو کر لیا، ہاتھ بھی دھو لیا، چہرہ بھی دھو لیا، پیر بھی دھو لیا، مسح بھی کر لیا، جو وضو کے ارکان ہے پورے سب ادا کر لیا، لیکن اس کی کوئی نیت نہیں کہ میں اس سے نماز پڑھوں گا، کہ تلاوت کروں گا، کیا کروں گا، کوئی نیت نہیں ہے، تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ اس وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے سب۔ ایک آدمی ندی میں گیا، ڈوب گیا، پانی میں ڈبکی لگایا، اچھے طریقے سے نہا لیا اور منہ میں کلی کر لیا، ناک میں پانی ڈال دیا، پورا بدن اس کا بھیگ گیا اور وہ گھر میں آ کر کوئی نیت اس کی نہیں تھی کہ میں اس سے بدن کو پاک کروں گا یا نماز پڑھوں گا یا تلاوت کروں گا، تو تب بھی اس کا غسل ہو جائے گا۔ اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، جو کچھ چاہے عبادت کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو غسل میں، وضو میں نیت ضروری نہیں ہے، لیکن اگر نیت کر کے غسل کرے گا تو ثواب ملے گا اس کو۔ غسل میں نیت کر رہا ہے، اے اللہ کے نبی کی سنت ہے میں اپنے بدن کو پاک ہونے کی نیت سے غسل کرتا ہوں، تو اس کو ثواب مل جائے گا۔ وضو میں نیت کر رہا ہے، اس وضو سے میں نماز پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، اور نیت کر کے وضو کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر نیت نہیں کیا تو اس وضو اور غسل سے ارکان ادا کر سکتا ہے، اس کا وضو اور غسل ہو جائے گا۔ لیکن تیمم میں اگر بغیر نیت کے کر لیا اور تیمم مٹی پر ہاتھ مارنے کے وقت میں اس کے ذہن میں کچھ نہیں کہ میں بدن کو پاک کرنا چاہ رہا ہوں یا نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں، کوئی نیت نہیں ہے، تو تیمم نہیں ہوگا۔ تیمم کے اندر میں نیت کرنا فرض ہے۔ اس لیے میں تھوڑا سا مثال دے کر آپ کو سمجھایا کہ دونوں میں فرق سمجھ میں آ جائے۔ تیمم کے اندر میں تیمم کرنے کے وقت میں دل کے اندر ارادہ ہونا چاہیے میں کس لیے تیمم کر رہا ہوں، چاہے مرد ہو چاہے عورت، دونوں کے لیے نیت کا ہونا فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ دوسری چیز، تیمم میں 2 مرتبہ مٹی میں ہاتھ مارنا فرض ہے۔ ایک مرتبہ مٹی میں ہاتھ مارے اور اپنے پورے چہرے پر اچھی طریقے سے ہاتھ پھیرے۔ اگر مٹی ہاتھ میں لگی ہو تو ہاتھ کو اس طرح کر کے جھاڑ، ایسا جھاڑنا منع ہے، اس طریقے سے جھاڑ سکتا ہے تاکہ گرد و غبار جو زیادہ لگا ہے جھڑ جائے اور ہاتھ پھیر دے۔ ایک بات ہماری ذہنوں میں یہاں پر یہ ہے کہ تیمم کرنے کے لیے مٹی ہی سے تیمم کرتے ہیں، صرف مٹی ہی سے تیمم نہیں کیا جا سکتا، مٹی کے جنس سے، زمین کے جنس سے جو بھی چیزیں ہیں اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ پتھر ہے، گٹی جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے بھی اگر کوئی آدمی اس کو دھو دھا کے پاک صاف کر کے رکھا ہے، تیمم کرتا ہے، تیمم اس سے کر سکتا ہے۔ کوئی آج کل فقہا لکھتے ہیں کہ ماربل کے ٹکڑے سے بھی تیمم کرنا چاہے تو تیمم کر سکتا ہے، کیونکہ زمین کی پیداوار ہے، زمین کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو نہ گلانے سے گلے، نہ پگھلانے سے پگھلے، نہ پانی سے نہ آگ سے، وہ اپنی حالت پر رہے، اس طرح کی چیزوں سے تیمم کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ گٹی سے، مٹی سے، پتھر کا ٹکڑا اس سے، تو اس سے آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ تو تیمم کرنے میں ایک مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارے اور اس کو پورے چہرے پر اچھے طریقے سے پھیر دے، عورت ہو چاہے مرد ہو۔ دوسری مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارے اور اپنے دونوں ہاتھ کیونی تک اس طرح کر لیں، دونوں ہاتھ کیونی کا۔ عورتوں کے لیے بھی تیمم کا طریقہ یہی ہے اور مرد کے لیے بھی تیمم کا طریقہ یہی ہے۔ پورے ہاتھوں کو، مٹی والا ہاتھ کو اچھے طریقے سے سب جگہ پر، اگر انگوٹھی پہنا ہے انگوٹھی کو اس جگہ سے ہٹا کر ہاتھ لگنا چاہیے۔ چوڑی ووڑی کڑا اگر عورتیں پہنی ہیں تو اس کو ہٹا کر پورا ہاتھ مٹی کا سب جگہ پر لگنا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں تیمم کے اندر میں فرض قرار دی، ایک نیت، دوسرا پہلی بار ہاتھ مار کر پورے چہرے پر پھیرنا، اور دوسری بار مٹی پر ہاتھ مار کر دونوں ہاتھ کو بھی زمین سمجھنا، یہ تیمم کے اندر فرض ہے، تیمم کا ایک طریقہ ہے۔ اس طریقے پر تیمم کرنے سے ہمارا بدن پاک ہو جائے گا، چاہے چھوٹی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا چاہے، جیسے وضو نہیں ہے، وضو کی جگہ پانی نقصان دہ ہے تو پھر تیمم کر سکتا ہے۔ غسل کی جگہ پر تیمم کی ضرورت ہے تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے، وضو میں بھی اور غسل میں بھی، دونوں کے تیمم کا طریقہ یہی ہے۔ بہت سارے حضرات مسح کر لیتے ہیں، بہت سارے حضرات پیروں میں ہاتھ پھیر لیتے ہیں، یہ سب غلط طریقہ ہے۔
شریعت میں جو صحیح اور اچھا اور اکمل طریقہ ہے اللہ کے نبی کا وہ یہی ہے، اس طریقے پر تیمم کرنا چاہیے، چاہے جس طریقے کی بھی ناپاکی ہو، اس سے بدن اس کا پاک صاف ہو جائے گا۔ ہاں، تیمم کرنے سے پہلے اگر غسل کی ضرورت ہے اور غسل سے پاکی کے لیے تیمم کر رہا ہے تو حکم یہ ہے کہ پہلے بدن پر اگر کہیں ناپاکی لگی ہو تو اس کو صاف کر لیں، اس کو دھو لے پوچھ لے بدن سے۔ بدن میں کسی جگہ پر، استنجا کی جگہ پر، پیشاب اور پخانے کے مقام پر کہیں اگر ناپاکی لگی ہے اس کو پہلے صاف کر لیں، اس کو صاف کرنے کے بعد پھر تیمم کرے گا پاک ہونے کے ارادے سے، تو اس کا پاکی حاصل ہو جائے گی، غسل کی ضرورت نہیں، بغیر غسل کے بھی وہ پاکی حاصل کر کے اپنے دینی فرائض کو انجام دے سکتا ہے۔ تو آج کا چھوٹا سا سبق یہی رہا، تیمم میں 3 فرض ہیں اور تینوں کی ادائیگی بہت ضروری ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی یہی ہے، مرد کے لیے بھی یہی ہے، اور تیمم کا طریقہ یہی 2 ہیں۔ اس کے علاوہ سر پر ہاتھ پھیرنا یا اسی طریقے سے گلے کا مسح کرنا، وضو کی طرح پورے بدن کے ارکان پر ہاتھ کا پھیرنا یہ غلط طریقہ ہے، صرف چہرے پر ہاتھ پھیرا جائے گا اور دونوں ہاتھوں کی سمیت بنی جائے گی، اس سے تیمم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہ دین کی باتیں جو تھوڑی دیر سنائی گئی ہیں ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے، یا اللہ طریقہ جو آپ کے نبی نے بتایا ہے یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج غیروں کے طریقے ہماری زندگی کے اندر میں داخل ہیں، یا اللہ دلوں کے اندر میں پیوست ہیں، اچھے نظر آ رہے ہیں، یا اللہ آپ اپنے ہی فضل کرم سے اپنے نبی کے طریقوں کو ہمارے گھروں میں بسا لیجیے، ہمارے دلوں میں اس کے کرنے کا محبت اور شوق پیدا کر دیجیے، اس کے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ زندگی کی جو گھڑیاں باقی ہیں یا اللہ اس سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ بہت سارے حضرات بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما دیجیے۔ ابھی خبر آیا ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کار سے حالت نازک ہے، یا اللہ اس کو صحت و تندرستی کے نعمت سے مالا فرما۔ یا اللہ حافظ بقاء اللہ صاحب جدو کو وہ بھی بیمار ہے، اللہ ان کو بھی صحت و تندرستی کے نعمت سے مالا فرما۔ اور جو کوئی بھی ہمارے عزیز و اقارب حاضرین میں سے جس کے بھی جو کوئی بیمار ہو، اسپتالوں میں داخل ہو، سب کو صحت و تندرستی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کے روزی میں برکت عطا فرما، بے برکتی سے حفاظت فرما، ہر گھر میں چین و سکون نصیب فرما، ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ گھر سے نفرتوں کو دور فرما، پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، ہر طریقے سے ان کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ زمینی آسمانی آفتوں سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالموں کے ظلم سے، ظالموں کے چنگل سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے جانی مالی عزت و آبرو کی ان کی ہم سبوں کی اللہ حفاظت فرما۔ اللہ حضور کے صدقے میں ہماری گزارشات کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی